تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی رحمت ساری انسانیت کے لیے. یہ جو تعلیم ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ تعلیم ہے. جو خیر و بھلائی کے راستے آپ نے بتائے ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے آپ نے بیان فرمائے ہیں. تمام نبی جو آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے. آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی نبوت قائم ہے. آپ کی نبوت کے تقاضے قیامت تک پورے کیے جائیں گے. آپ کے اوپر جو کوئی بھی ایمان لائے گا وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان کی تعلیم، ان کی شکشا صرف ان کے امت کے لیے تھی، لیکن حضرت محمد کی شکشا صرف اپنی امت کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے. وہ قیامت تک نبی بن کے پوری دنیا کی رہنمائی کرتے رہیں گے. یہ کہنا ہے مشہور علیم الدین حضرت مولانا ذکی مدنی کا. پچھلے دنوں ہوئے رسول رحمت کانفرنس میں سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی راہ پہ چلنا ہے اور صحیح اسلام کی تصویر کو دنیا میں پیش کرنا ہے. صدر رسول رحمت کانفرنس، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء کرام، ہمارے سامنے بہت ہی معزز بزرگان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور بہت ہی عزت مآب خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، آج کے اس کانفرنس کا عنوان رسول رحمت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، وہ خود اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا شفیق ہے، کتنا بڑا کریم ہے کہ جس کا اندازہ ہم ہرگز نہیں لگا سکتے. اللہ نے خود ہی کہا الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. وسعت رحمتہ کل شیء، اللہ رب العالمین کی رحمتیں پوری کائنات کو محیط ہے. پوری کائنات کے اوپر اللہ کی رحمتیں چھائی ہوئی ہیں. مفسرین کرام نے اس آیت کی روشنی میں کہا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا علوی سے لے کر کے، یعنی آسمانی دنیا سے لے کر کے سفلی یہ زمین کی دنیاوں تک پھیلی ہوئی ہے. کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت نہ چھوتی ہو. کوئی ایسا انس و جن نہیں جس کو اللہ رب العالمین کی رحمت اپنے سائے عاطفت میں نہ لیے ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فرما بردار ہو، چاہے وہ نافرمان ہو، چاہے وہ اطاعت گزار ہو یا کہ وہ باغی ہو، کوئی بھی ہو، سب کو اللہ رب العالمین کی رحمتیں پہنچتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مظہر ہے. الذی خلق الارض الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اللہ نے آسمان کو پوری دنیا کے لیے چھت بنا دیا ہے، جس کی چھت کے نیچے پوری دنیا انسانیت اور جن سب کے سب بستے ہیں. اللہ نے اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے، ہم اس پر بستے ہیں اور اس میں کوئی تمیز ایمان اور کفر کی نہیں، بلکہ اکثر ایسی سرزمین ہے جس کے اوپر غیر ایمان والے قابض ہیں. اللہ رب العالمین کی یہ رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے صاف و شفاف پانی نازل فرماتا ہے جو ہمارے پینے کے لیے بھی ہے اور ہماری غذاؤں کے لیے ہے. ساری چیزوں کے لیے وہ پانی نازل فرماتا ہے، اور پھر میوے اور غلہ اللہ رب العالمین نے پیدا فرما کر کے اس پانی کے ذریعے سے اگا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے غذائیں میسر فرمائی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ان رحمتوں کو دیکھتے ہوئے بھی تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو،
تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، صرف ایک اللہ کی تم عبادت کرو۔ اور اسی اللہ نے یہ سورج اگائے، دن بنایا، راتیں بنائی، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے دن کو تمہاری معیشت کا، کمانے کا، تجارت کا، بھاگ دوڑ کرنے کا، محنت اور مزدوری کرنے کا تمہارے لیے یہ ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو تمہارے لیے لباس یعنی سکون اور نیند اور اطمینان کا ذریعہ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو نہ صرف یہ کہ جسمانی غذائیں میسر فرمائی، مادی ضروریات سے اسے مالا مال کیا، بلکہ روحانی غذائیں بھی میسر فرمائی۔ روحانی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول کا ایک لمبا سلسلہ جاری فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر ایک رسول مبعوث فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر اپنے رسول کو مبعوث کیے تاکہ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور طواغیت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچائے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجتا بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ نے انبیاء اور رسول مبعوث کیے، بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور لوگوں کو ان کے برے انجام سے اور برے نتائج سے ڈرانے والا، لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی دلیل اور حجت نہ رہ سکے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے دنیای انسانیت کو خیر و بھلائی کی رہنمائی فرمائی۔ ہر قوم میں، ہر امت میں اللہ نے رسول مبعوث فرمائے اور ان کو ہدایت دی، ان کو سیدھے راستے کی تلقین فرمائی، ان کی دنیا کی بھلائی کے لیے رہنمائی فرمائی، اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کہ اس دنیا کے بعد جو ایک دنیا آخرت آنے والی ہے اس سے تم ڈرو، اس کے لیے تم عمل کرو، وہاں یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، جہنم کے عذاب سے لوگوں کو متنبہ فرمایا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کسی بھی قوم کو ایسی عذاب میں نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم ان کی طرف رسول کو بھیج کر کے انہیں متنبہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی فرمایا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے رحیم، کریم، شفیق بنا کر کے نازل فرمایا اور کہا سارے جہان کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے اے نبی آپ کو سارے جہان والوں کے لیے، ہم نے سارے جہان والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں، آپ لوگوں کو بشارت دینے والے ہیں، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے والے ہیں، دنیا میں ان کے لیے جو نفع بخش ہو سکتے ہیں، خیر و بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، جو اچھائی کے اعمال ہو سکتے ہیں، ان کے فوائد اور ثمرات آپ نے لوگوں کو بتا دیا۔ اور اسی طرح سے دنیا میں لوگوں کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہو سکتی تھیں، جو انہیں نقصان پہنچا سکتی تھیں، جو ان کے لیے خسارہ ہو سکتا تھا، اس سے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرما دیا۔ اس لیے تمام لوگوں کو خیر و بھلائی کی رہنمائی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی ہے اور ملی، اور اسی طرح سے لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا کہ اس دنیا کے بعد جو دنیا آنے والی ہے وہاں بھیانک انجام سامنے آنے والا ہے، وہاں لوگوں کے کیے ہوئے عملوں کے ثمرات ہوں گے اور اس کے نتائج ہوں گے۔ لوگوں تم اس سے متنبہ ہو جاؤ، اس دنیا کے اندر خیر و بھلائی کا کام کرو، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تم چلو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی فرما دیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں مانتے۔ اکثر لوگ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہ بلد ہیں، نہ واقف ہیں، انکار کرنے والے ہیں اور ان کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ کی رحمت ساری انسانیت کے لیے، یہ جو تعلیم ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے یہ تعلیم ہے۔
جو خیر و بھلائی کے راستے آپ نے بتائے ہیں وہ ساری انسانیت کے لیے آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ تمام نبی جو آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث کیے گئے وہ سب کے سب اپنی قوم میں مبعوث کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی نبوت قائم ہے۔ آپ کی نبوت کے تقاضے قیامت تک پورے کیے جائیں گے۔ آپ کے اوپر جو کوئی بھی ایمان لائے گا وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں اور رحمتوں سے وہ بہرہور ہوتا رہے گا، ان کی تعلیمات کی رحمتوں سے اور شفقتوں سے وہ بہرہور ہوتا رہے گا۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی؟ ان کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برا بھلا کیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ دیکھیے مکہ والوں نے کس طرح پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، کس قسم کی تکلیفیں پہنچائیں، کن تکلیفوں کے، ایذاؤں کے، مصیبتوں کے، ایذا رسانی کے پہاڑ آپ کے اوپر توڑے، مکہ کی سرزمین کو آپ کے اوپر تنگ کر دیا مکہ والوں نے، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں دعا ہی کرتے رہے۔ جب صحابہ کرام مکہ والوں کی مصیبتوں سے، ان کی ایذاؤں سے اور ان کی پٹائیوں سے اور ان کی جانب سے پہنچانے والی تکلیفوں سے بالکل بیزار ہو گئے اور ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ علی المشرکین، اے اللہ کے رسول آپ ان مشرکوں پر کیوں نہیں بد دعا کر دیتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لم ابعث لعانا انما بعثت رحمتا ومہدات، میں لان تان کرنے والا نہیں، میں بد دعا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا، بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی رحمت ہے کہ دنیا انسانیت اس طرح سے ہلاک اور برباد نہیں کی جائے گی جس طرح سے پچھلی امتیں حرف غلط کی طرح ایک عذاب کے اندر مبتلا کی گئی اور مٹا دی گئی، اور حرف غلط کی طرح وہ دنیا سے نیست و نابود اور ختم ہو گئی۔ یہ امت اجابت جس کی طرف اور امت دعوت جس کی طرف پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، وہ امت اس طرح نہیں دنیا سے مٹائی جائے گی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ آپ دیکھیے طائف والوں نے، یہ قبیلے ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف دعوت کو ٹھکرایا تھا، نہ صرف یہ کہ آپ کی تکذیب کی، بلکہ اوباشوں اور غنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ کے اوپر سنگباری کی، آپ کو خون آلود کیا، آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ بے ہوشی میں چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کو جلال آیا، اللہ رب العالمین نے پہاڑ کے فرشتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا اور کہا کہ جاؤ محمد جو حکم دے وہ تم بجا لاؤ۔ پہاڑ کے فرشتے آئے اور کہا یا محمد اگر آپ چاہیں ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اگر آپ چاہیں تو میں ان قبائل کو اس دو پہاڑیوں کے درمیان پیس کر کے رکھ دوں، دبوچ دوں اس دو پہاڑیوں کے درمیان اور نیست و نابود کر دوں۔ یہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اس کی اجازت دے کر کہ آپ حکم دیں اور میں ایسا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، نہیں میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، نہیں لائیں، ان کی نسل سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کرے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ نمونہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا، دشمنی اختیار کرتا ہے، عداوت اختیار کرتا ہے، استہزاء اور اہانت کہ جیسے خطرناک جرم کا بھی وہ ارتکاب کرتا ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے نسل سے ایسی اولاد آئے گی، ایسی نسل آئے گی جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گی اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ یہ حال تھا قبیلہ دوس۔ طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قبیلے سے بیزار ہو گئے، ان کی نافرمانیوں سے، ان کی طغیانیوں سے، ان کی سرکشی سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول
تو دوست کے اوپر بد دعا کر دیجئے، ایمان نہیں لا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اہدی دوسا وأت بہم، اے اللہ دوست کو ہدایت دے دے اور وہ ان کو ہمارے پاس لے آ۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں قبیلہ دوس کے لوگ ایمان لے آئے، سارے کے سارے ایمان لے آئے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے یہ نتائج تھے۔ اسی طرح سے دیگر قبائل کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ تو ان کے ساتھ معاملہ ہوا جو لوگ ایمان نہیں لائے، ان کے ساتھ یہ رحمتیں ہیں اور الی یوم القیامہ یہ رحمتیں رہیں گی۔ یہ آپ سمجھ لیجئے، مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں میں وہ طبقہ جو سب کمزور کہلاتا ہے، یہ خواتین عورتوں کا یہ طبقہ، ان کے اندر نزاکت ہے، ان کے اندر لطافت ہے، ان کے اندر فطری کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہیں۔ اور زمانے ماضی کے اندر بھی ان کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد بھی ان کے نام پر ہی عورتوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ظلم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ اسلام آیا اور اسلام نے اتنا اونچا مقام ان عورتوں کو عنایت فرمایا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کہ ان النساء شقائق الرجال، یہ عورتیں بالکل تمہاری طرح ہیں، اے مردو تم ان سے الگ مت سمجھو، انہیں الگ مت سمجھو۔ نظراؤکم وامثالکم، وہ بالکل تمہاری طرح ہے، وہ تمہاری شقیق ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور ان کے حقوق ایسی ہی ہیں جیسے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے حقوق ان عورتوں پر یا بیوی پر تمہارے حقوق ہیں، تو اس بیوی کا حق بھی تمہارے اوپر بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے تم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اور کہا عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، بھلائیوں کا معاملہ کرو، شفقت اور رحمت کا معاملہ کرو، خیر اور بھلائی کا معاملہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ خلقا منها رضی آخر رضی منها آخر، کوئی مومن مرد شوہر اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کو دوسری عادت ایسی ضرور ہوگی جو اس کی بیوی کی اس کو پسند ہوگی۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معاشرت رکھو، بھلائی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تم کوئی چیز ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں رکھے ہوا ہوتا ہے اور تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم خیرکم لأہلیکم وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہے، اور میں لوگوں سنو تم میں کا سب سے بہتر میں ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ آپ دیکھیے نمونہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے، کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ دری اسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالے کے اندر، ایک کٹورے کے اندر ایک کچھ کھانا بھیجا۔ جس بیوی کے یہاں کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس بیوی کو بڑا غصہ آ گیا، اس ام المؤمنین کو بڑا غصہ آ گیا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دے مارا اور وہ پیالہ، وہ کٹورا زمین پر گر کر کے دو حصے میں ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلم و بردباری کے ساتھ، پوری برداشت اور تحمل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دونوں ٹکڑوں کو ساتھ ملایا، کھانے کو اٹھایا اور صحابہ سے کہا غارت امکم کلو کلو غارت امکم۔ دیکھیے غصے کا سبب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ تمہاری ماں کو دراصل غیرت آ گئی کہ ان کی باری میں دوسرے نے کیوں کر تحفہ بھیج دیا، اس وجہ سے ان کو غصہ آیا۔ ام المومنین کے مقام اور رتبے میں کوئی کمی نہیں کی اور کہا کہ امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اس لیے تم اس کی طرف مت دیکھو، اس کو مت دھیان میں رکھو، بلکہ کلو، کھاؤ، تم لوگ کھاؤ۔ اور پھر اس ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے پھر صحیح سالم کٹورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیا تاکہ وہ کٹورا، وہ پیالہ دوسری ام المؤمنین کے گھر پہنچا دیا جائے صحیح سالم۔ میرے بھائیو، یہ سلوک تھا۔ اور دیکھیے عورتوں کے تعلق سے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعلیمات۔ ماں کا 3 درجہ رتبہ اونچا رکھا ہے۔
کہا کہ ماں کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرو، ماں کے ساتھ کرو، ماں کے ساتھ کرو، 3 بار کا، اور چوتھی بار باپ کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری اس تعلق سے نصوص، آیات اور احادیث مبارکہ موجود ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں، میں مختصر آپ کے سامنے، چونکہ اور بھی مقررین ہیں، میں اصل اب آتا ہوں اپنے موضوع کو مختصر کرتے ہوئے کہ امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا معاملہ کیسا تھا، کہ پوری امت کے ساتھ آپ نے کیسی رحمت کا برتاؤ فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے جو تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیں، جو شریعت آپ لے کر کے آئے، وہ شریعت سمحا ہے، یعنی بہت آسان، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے اس میں کوئی تکلیف نہیں رکھی ہے، کسی کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں رکھا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے اندر کوئی مشقت اور ضیق اور تکلیف ہی نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے فرائض واجبات یہ سب کے سب آسان ہے، آسان ہے۔ نماز کو دیکھیے، نماز کتنا آسان ہے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سو کر کے پڑھیے، سو کر کے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے اشارے میں پڑھیے، روزہ معذور ہے آپ افطار کر لیجیے، سفر میں ہے افطار میں چلے جائیے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر۔ حج میں کہا ہے فل ولا حرج، کرو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ترتیب میں اگر کوئی فرق پڑ گیا ہو، یہ اس قدر رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے ایک مرتبہ ذکر کیا۔ آپ اپنی امت کو لے کر کے متفکر تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ حضرت ابراہیم کے قول کو ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ کہہ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ اے اللہ، یہ جو بت پرستی ہے اس نے سب کو گمراہ کر دیا ہے، جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ مجھ میں سے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرنے والے ہیں اے اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو یاد کیا، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی امت کے تعلق سے رحم کر رہے ہیں اور اللہ سے عفو درگزر کی درخواست کر رہے ہیں۔ ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ اللہ تو اگر ان بندوں کو، میری امت کو عذاب دے گا تو یہ تو تیرے بندے ہی ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ بخش دیں گے تو بڑی قوت والا ہے، بڑے غلبے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں امتی 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 وبکا، اور آپ رونے لگے اور خوب روئے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کو آپ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جبریل جاؤ محمد سے پوچھو کہ کون چیز انہیں رلا رہی ہے، درا حلق اللہ کو وہ بات معلوم ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جبریل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بتایا، کہا کہ ایسا معاملہ ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے وہ معاملہ۔ آپ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبریل جاؤ محمد کو کہہ دو اِنَّ سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَنَسُوءُكَ، اے محمد ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو کوئی تکلیف آپ کی امت کے بارے میں نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ رحمت للعالمین، دنیا میں رہتے ہوئے امت کی بخشش اور مغفرت کی کس گری اور زاوی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کی۔ اور سنیے آخری حدیث اور آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے اپنی وہ دعا جس کے قبولیت کی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو گارنٹی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ دعا دی، کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک گارنٹیڈ قبول ہونے والی دعا ہے، اور سب نبی نے فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اپنی دعا کو دنیا کے اندر ہی لے لیا۔ انی اختبأت دعوتی، لیکن میں نے اپنی دعا کو چھپا کر کے رکھا، محفوظ کر کے رکھا ہے، شفاعت لامتی، اپنی امت کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے۔ اور جب یہ شفاعت قیامت کے دن میری امت کو انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ من مات لا یشرک باللہ، جو مر گیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ملے گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو بھی، ہماری پوری امت اسلامیہ کو، اور جو لوگ خاص طور پر آج اس کانفرنس میں، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاعت نصیب فرما جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر امت کے حق میں دعا فرمائی تھی۔